اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ سلسلہ وار گفتگو انسانی سماج کی تاریخ کے حوالے سے آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں پر تہذیب و تمدن کا آغاز، انسانی آبادی کا آغاز اور بنی نوع انسان کی ابتدا کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے حوالے کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور سنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بھیج دیا۔ اور ساتھ ہی چونکہ شیطان نے بھی، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے لمبی عمر دی جائے اور انسانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی انسان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ سرندیب کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور پھر مدتوں تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو کسی مقام پر اتارا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، عرب کی سرزمین پر، اور بڑی مدتوں کے بعد۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر استغفار کرتے رہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں ہی معافی طلب کرنے کے بعد معافی عطا فرما دیتی، لیکن یہ منصب نبوت کے لیے بہت زیادہ زیب دیتا تھا کہ چاہے انسان گناہ گار نہ بھی ہو یا معافی مل بھی گئی ہو، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام ایک انسانی خو کا اظہار کے لیے برابر معافی مانگتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دو دن نہیں، مہینے دو مہینے نہیں، بلکہ برسوں، بلکہ سالوں، بلکہ سینکڑوں سال تک آپ معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کرتے ہوئے حضرت آدم اور حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں کرائی، اور وہیں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا، انسانی آبادی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم اور حوا وہیں پر رہائش پذیر بھی ہوئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے ان کے اولاد پیدا ہوئی، اور اولادوں میں شادیاں بھی ہوئیں، پھر اولادوں سے اولادیں پیدا ہوتی گئیں، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام قریب 1000 سال تک اس دنیا میں موجود رہے، اور اس دوران حضرت آدم کی بے شمار اولادیں اس دنیا میں پیدا ہوئیں، اور اولادوں سے بے شمار اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس بیچ میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں ایک شخص، ایک بیٹا ان کا، جس کا نام قابیل تھا، اور دوسرا بیٹا حابیل۔ حابیل نہایت ہی شریف النفس اور خدا ترس انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قابیل تھوڑا سخت مزاج، اور تھوڑا ہی نہیں بلکہ کافی سخت مزاج اور دین کا تھوڑا باقی قسم کا انسان تھا۔ حضرت آدم کی اولادوں میں طریقہ یہ تھا شادی بیاہ کے تعلق سے کہ شروع میں بیٹی کا نکاح بیٹے سے، یعنی بھائی بہن میں نکاح ہوتا، پھر ایک طرف کی بیٹی دوسرے طرف کے بیٹے سے بیاہی جاتی، پھر اس کے بعد تہذیب کا آغاز ہوتا رہا،
اور اس فاصلے کو بڑھایا جاتا رہا، لیکن ابتداءً بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور یہ ایک ضرورت کے تحت تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل یہ دونوں بھائی تھے، جو آپس میں ایک ہی جگہ رہتے تھے، اور ایک عورت کے سلسلے میں جو رشتے میں بہن تھی، نکاح کے تعلق سے دونوں میں اختلاف ہوا۔ حابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ حابیل کے بجائے اس کا نکاح ہو جائے۔ دونوں آپس میں مختلف الخیال ہو گئے، اور یہاں تک کہ نوبت جھگڑے تک آ گئی، اور یہ نزاع اور یہ جھگڑا جب ان دونوں کے درمیان آپس میں حل نہیں ہوا تو اس کا مقدمہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے اور ابو البشر بھی تھے۔ انہوں نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ دیکھو، تمہارے اس نزاع کا فیصلہ سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں لوگ اپنی طرف سے بارگاہ رب العزت میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، نکاح اسی سے کرایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم کے اس فیصلے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ حابیل چونکہ نرم مزاج، خدا ترس اور نیک انسان تھا، انہوں نے اپنے غلے میں سے نہایت ہی فربا اور موٹا تر و تازہ دمبا لیا اور اس کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل جو کہ خسیس عادت کا مالک تھا، اس نے اپنے غلے میں سے انتہائی ردی اور بیکار قسم کا غلہ نکالا اور اس کی قربانی پیش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا۔ یوں فیصلہ حضرت حابیل کے حق میں ہو گیا، اور قابیل اس نکاح سے محروم رہا، اور اس کے پاداش میں غصے سے جل بھن کر قابیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کے تعلق سے اپنے خیالات میں بدگمانی ہی نہیں بلکہ بغاوت تک پیدا کر لی۔ اس نے یہاں تک ارادہ کر لیا کہ اپنے بھائی حابیل کو صرف اس لیے مار دیا جائے کیونکہ اس نے نکاح کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی قربانی قبول کی اور وہ محروم رہ گیا۔ تو اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن حابیل کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ آخر اگرچہ تم مجھے مار دو، لیکن میں پھر بھی تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے قتل ہو جانا منظور ہے، لیکن تمہارے ساتھ ظلم کرنا مجھے منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمان الہی کے خلاف ہے۔ یوں دونوں میں بات ہوئی، اور غصے سے جل بھن کر قابیل نے حضرت حابیل پر وار کیا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ قتل ہو جانے کے بعد ان کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔ اب قابیل یہ سوچنے لگا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، تو بڑے پسو پیش اور تردد میں تھا کہ اس لاش کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے۔ تبھی ایک کوا وہاں آتا ہے اور وہ دوسرے کوے سے لڑنے لگتا ہے، اور لڑنے کے بعد ایک کوا دوسرے کوے کو مار ڈالتا ہے، اور جب دوسرا کوا مر جاتا ہے تو پہلا کوا اس کے لیے زمین کھود کر کے دفن کر دیتا ہے۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ مردوں کو دفنایا کس طرح سے جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ لیکن اپنے آپ پر اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنا گیا گزرا، میں اتنا بیکار ہوں اور کسی قابل نہیں کہ مجھے ایک کوے کے برابر بھی شعور حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پشیمانی اور ندامت کی حالت میں وقت گزارتا رہا، لیکن گناہ اس سے سرزد ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس گناہ کی جزا کے طور پر قابیل کے لیے یہ سزا متعین فرمائی کہ چونکہ انسانی آبادی میں وہ سب سے پہلا قتل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر فرمایا کہ اب اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل کیے جائیں گے ان سب کا گناہ قتل کرنے والے پر ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حصہ گناہ اور ایک حصہ عذاب قابیل کے اوپر ڈالا جائے گا، کیونکہ قابیل نے ہی اس گناہ کا آغاز کیا۔ فقہاء کرام نے اس منظر سے ایک مسئلے کا استنباط فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح سے قابیل کے قتل کرنے کی وجہ سے قیامت تک ہر قاتل پر گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، اور اس عذاب کا ایک حصہ قابیل پر بھی ڈالا جائے گا، تو اسی طرح ہر دور میں اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے تو جب تک وہ کام اس کے آغاز کیے جانے کی وجہ سے دوسرے لوگ کرتے رہیں گے تو اس نیک کام کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا جس نے اس نیک کام کا آغاز کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کسی نے برے کام کا آغاز کیا، کسی فتنے کو جنم دیا، کوئی ظلم کیا، کسی کو قتل کیا، اور جب تک وہ برائی کی چیز مثلا شراب کا اڈہ کھول دیا یا اور کوئی ایسی برائی کی چیز ظاہر کر دی کہ جس کی وجہ سے وہ برائی بہت دن تک چلتی رہی، تو جب تک وہ برائی چلتی رہے گی، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا، تو گناہ کرنے والوں کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی اس گناہ کا جس نے آغاز کیا تھا اس عذاب کا ایک حصہ اس ایجاد کرنے والے کے اوپر بھی ڈالا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے اور ہمارے لیے سبق کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ قابیل نرم طبیعت، خدا ترس، انسان دوست اور دلوں میں محبت والا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قابیل میں تشدد تھا، ظلم اور بغاوت تھی۔ تو اب دیکھیے کہ جو ظلم اور بغاوت والا تھا، جو قوت و طاقت میں زیادہ تھا، وہ غالب نہیں ہو سکا۔ غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ قابیل کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، اور قابیل بظاہر کامیاب رہا، لیکن حقیقت میں قابیل ناکام رہا اور حابیل کامیاب رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نرم طبیعت ہوتے ہیں، جو خدا ترس ہوتے ہیں، جن کے اندر محبت خلوص ہوتا ہے، تو وہ بظاہر پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن بالآخر کامیابی اور دائمی کامیابی انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ظلم و تشدد اور بغاوت کے جو خیالات ہیں جس انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وقتی طور پر وہ غالب آ سکتا ہے، لیکن بالآخر وہ انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور لعنتوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں کے واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو نرم طبیعت ہونا چاہیے، خلوص و محبت کا پیکر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا ترسی اور اللہ کے تعلق سے انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔